بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کبھی اس طرف بھی توجہ فرمائیے، کبھی ہے نا اس طرف بھی توجہ فرمائیے۔ ایک دم چپک کے رہتی چار چیزیں، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ٹائم، جب سے انسان جاگتے رہتا، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کا ارادہ اور اس کا اختیار، جب تک وہ جاگتے رہتا، جب تک یہ سب چیزیں اس کے ساتھ رہتی، لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، سمجھیے اچھی طرح سے اس بات کو۔ سوچ کا سمجھ سے، سمجھ کا ارادے سے، ارادے کا عمل سے کیا تعلق ہے، کیا تعلق ہے؟ بہت ضروری ہے، بہت 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 ضروری ہے، کیونکہ ہم ایک ناکارہ پرزہ بن کے رہ گئے دنیا میں، فالتو سامان کے جیسا، فالتو پسارے کے جیسا بن گئے ہم۔ یہ سب نہیں سمجھنے کی وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمالوں کا دار مدار نیتوں پہ۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ ارادے کو۔ نیت کہتے ہیں ارادے کو۔ سارے کے سارے اعمالوں کا دار و مدار ارادے پہ ہے۔ ارادے کیسے بنتے؟ ہماری سوچ سے اور ہماری سمجھ سے ارادے بنتے۔ اچھی طرح سے سمجھو، ساری دنیا اگر مل کے بھی مجبور کریں گی نا تو وہ بات نہیں رہتی، تو وہ بات نہیں رہتی جو انسان اس کے دل سے کام کرنے پہ رہتا، جب دل راضی رہتا ہو۔ ہمارے جو ہاتھ پاؤں ہلتے نا، وہ کس کے اشارے پہ ہلتے؟ مجھے فلاں فلاں کام یہ کرنا ہے، جب انسان ارادہ بناتا، جب اس کا خود کا دل رہتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خود کی خواہشات نفس اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ بہت 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 ضروری ہو گیا سمجھنا، بہت 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 ضروری ہو۔ آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، کان ہیں پر سنتے نہیں، سوچ سمجھ ہے پر سمجھتا نہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا؟ کیوں؟ سوچ کے دیکھو۔ ہم دین سے دور ہیں، بہت 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 دور ہیں۔ ہم دعا تو ضرور کرتے، اے اللہ تیرے حکموں پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما، تیرے حکموں پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اور آسان ہو کے بھی ہم اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے، کیوں؟ سوچ کے دیکھو۔ نہ ہم اللہ کے حکموں کو جاننے کی کوشش کرتے، نہ اس پہ چلتے۔ میں نے بولی تھی نا کہ چار چیزیں انسان سے چپک کے رہتی، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کا ارادہ، اس کا اختیار۔ اب اس کا استعمال کیسے کرنا، وہ ہم کو کیسا سمجھیں گے؟ جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے، جب تک ہم حدیثوں سے نہیں جڑیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہدایت ہے، اس ہدایت سے نہیں جڑیں گے، قرآنی تعلیمات پوری کی پوری ہدایت ہے، قرآن کا پورا مضمون ہدایت ہے، جب تک ہم اس سے نہیں جڑیں گے تو اپنے آپ سے کیا کام لینے کا ہم کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور حقیقت میں آج نہ یہ چھوڑا کہ ہم کیوں بنے ہیں، ہم نے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں، ہمارے خود کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 5 ارکان کی سمجھ تو آ رہی ہے ہم کو، 5 ارکان کی سمجھ آ رہی،
کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، الحمدللہ وہ بھی بہت کم ہے اس کے اوپر عمل کرنے والے. لیکن اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں، میں کیا کر سکتی دین کے یہ سمجھ ہمارے اندر نہیں آ رہی. میں میرے ارادے اور اختیار کا کیا کام لوں، یہ سمجھ نہیں آ رہی. سوچ اور سمجھ کی گاڑی کہاں گھوم گئی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. دل کے اندر سے شکر گزاری نکل کے، اللہ کی محبت نکل کے ناشکری کیوں سمائے گئی. سوچ کے دیکھو، غور کرو اس بات پہ. بہت 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 زیادہ ضروری. فرشتوں میں اور انسان میں یہ فرق ہے کہ ان کو ارادہ اور اختیار نہیں ہے، اور انسانوں کو ارادہ اور اختیار ہے. وہ حکم ربی کے پابند نہیں، نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. اور انسان کو کیونکہ ارادہ اور اختیار دلا ہے تو وہ نافرمانی پہ نافرمانی. اس نے پوری دنیا خراب کر دیا، گٹر بنا دیا انسانوں نے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ارادہ اور اختیار دیا کہ تم تھوڑا سا، ایک دم تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، پورا ہمارے تابع میں دے دیا اللہ تعالیٰ نے، پر تھوڑا سا ارادہ اور اختیار دیا تو ہم نے پوری دنیا خراب کر دی. سوچ کے دیکھو، اپنے آپ سے کیا کام لوں. سوچو، اللہ نے کہہ دیا نا قرآن پاک میں، تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے. تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. کام دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو، لیکن ہم کو یہ نہیں سمجھتا. ہدایت کا مطلب رہتا سیدھے راستے کی سمجھ، تو ہم کو یہ نہیں سمجھتا. یہ سیدھے راستے کی سمجھ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی. صرف اور صرف اونلی ون ہدایت نہیں ہونے کی وجہ سے، صرف اور صرف اونلی ون ہدایت نہیں ہونے کی وجہ سے. لفظ اونلی ون کیوں بولی میں کہ اللہ معاف کرے ہمارے نزدیک اس کی رتی برابر بھی ویلو نہیں، اس کے واسطے میں اس کو اونلی ون بولی. صرف اور صرف اونلی ون ہدایت نہیں ہونے کی وجہ سے ساری زندگی بھر دولت کا غلط استعمال ہوتا، طاقت کا غلط استعمال ہوتا، ہنر کا غلط استعمال ہوتا، صلاحیت کا غلط استعمال ہوتا، وقت کا غلط استعمال ہوتا، موقع کا غلط استعمال ہوتا. صرف اور صرف اونلی ون، جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہدایت نہیں ہونے کی وجہ سے. سوچ کے دیکھو، سوچو نا، میں اپنے آپ سے کیا کام لوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے. کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے. تو بہتر سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور کیا. تو میں اپنے آپ سے کیا کام لوں، اس کا جواب ملا. 4 چیزیں انسان سے چپک کے رہتی: سوچ، سمجھ، ارادہ، اختیار. اس کو کا لگانے کا، تو ہم نے اس کو آج کا لگائے. سوچ کے دیکھو، ہم کا لگا رہے، اپنے آپ کو کا لگا رہے. صرف اور صرف ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے، اونلی ون ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے، سیدھے راستے کی سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے سب گوا ڈالے. وقت، موقع، طاقت، دولت، ہنر، جوانی، سب گوا ڈالے. تو سوچو یہ ہدایت کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری. تو ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کی، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دین پہ چلنے میں رکھی ہے. کیسے کیا نہیں جڑیں گے ہم، اگر ہم ان باتوں میں غور کریں گے. کیسے کیا نہیں جڑیں گے. تو میں اپنے آپ سے کیا کام لوں، اللہ کی رضا پہ چلنے کی کوشش کروں. میں اپنے آپ سے کیا کام لوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ کلمہ طیبہ ہمیشہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا رہے گا اور اس سے رنج و غم اور بلا کو دور کرتا رہے گا. کب تک؟ جب تک کہ اس کے حقوق سے کوتاہی نہ کی جائے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کے حقوق سے کوتاہی کا کیا مطلب ہے؟ تو غور سے سنو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلی طور سے کی جائیں گی اور اس کو بند کرنے کی کوشش نہیں کی جائیں گی، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلی طور سے کی جائیں گی اور اس کو بند کرنے کی کوشش نہیں کی جائیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کلمے کا حق ادا نہیں ہو رہا. تو میں اپنے آپ سے کیا کام لوں؟ ہم کو یہ کوشش میں لگنے کا نا، کلمے کا حق ادا کرنے کی کوشش میں لگنے کا. اچھی طرح سے سمجھیے اس کو. آج انسان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے آپ سے کیا کام لوں، میرا کیا رول ہے. اپنے آپ کو میدان میں لاؤ نا. اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی پولیس سے، دنیا کی CID سے، دنیا کے وکیلوں سے، دنیا کے ججوں سے بعد میں پوچھیں گا. اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کھلی طور پہ نافرمانیاں ہو رہی نا، تو اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن حساب کتاب لیں گے نا، تو ہم کو کیا لگتا، دنیا میں کوئی جرم ہوتا تو ہم کو ایسا لگتا یہ تو پولیس کا کام ہے، یہ تو وکیل کا، یہ تو دوسروں کا کام ہے کر کے، پولیسوں کا کام ہے، اس کا کام ہے، اس کا کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نہ قیامت کے دن ان سے بعد میں پوچھیں گا، پہلے ہم سے پوچھیں گا. تو کون سے ملک میں ہے، کون سے شہر میں ہے، کون سی سٹی میں ہے، کون سے گاؤں میں ہے، کون سے محلوں میں ہے، کون سے علاقوں میں، کہاں ہے وہ لوگ، کہاں ہے وہ لوگ، کہاں ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کھلی طور پہ ہونے والی نافرمانیوں سے روکتے؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو. اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. بچ بچ کے چلنے سے نہیں چلے گا، ہم کو دین کا کام کرنا پڑے گا. جب بھی انسان کی جس کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ میں اپنے آپ سے کیا کام لوں، تو اس نے ان سب باتوں میں بیٹھ کے غور کرنے کا کہ کتنے کام ہیں. ایسے کئی کام ہیں جو انتظار کر رہے کہ کب مسلمان جاگیں گے اور کب کوئی ان کو انجام دیں گا. پر ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے، پر ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے. اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین.